سورة البقرہ آیت نمبر 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ وَإِذْ، اور جب، اسْتَسْقَىٰ پانی مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کو، فَقُلْنَا تو ہم نے کہا، اضرب آپ ماریے بعصاک اپنے عصا کو، الحجر پتھر پر، فانفجرت چنانچہ بہہ پڑے، منہ اس میں سے، اس پتھر سے، اثنتا عشرۃ عین 12 چشمے، عین چشمے، قد علم کل اناس مشربہم تحقیق پہچان لیا تمام لوگوں نے، مشربہم اپنے پینے کا گھاٹ، کلو تم کھاؤ، واشربو تم پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور نہ تم پھرو زمین میں مفسدین فسادی بن کر۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، فَقُلْنَا تو پس ہم نے کہا، اضرب بعصاک الحجر اپنی لاٹھی اس پتھر پر مار، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، قد علم کل اناس مشربہم بلا شبہ سب نے اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی، کلو تم کھاؤ، واشربو پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض اور نہ تم فساد کرو زمین میں، نہ تم پھرو زمین میں، مفسدین فسادی بن کر۔ تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60 ہے جو آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو لوگ تھے انہوں نے بڑے بڑے مطالبے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کیے، تو ان کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ ہمارے لیے پانی طلب کیجیے۔ تو چونکہ 12 چشمے اس لیے تھے کہ بنی اسرائیلی کے جو سردار تھے نا، ان کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ 12 ہی تھے، تو اس لیے 12 چشمے بنائے، تو وہ پھر تقسیم ہوئے، انہوں نے پانی پیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا، کلو واشربوا من رزق اللہ، یہ سب کچھ کھاتے جاؤ لیکن میری زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ تو الحجر سے کیا مراد ہے؟ حجر کا ترجمہ اس پتھر پر اس لیے کیا ہے کہ الف لام عہد کا ہے، الف لام جنس کا معنی، تو کوئی بھی پتھر ہو سکتا ہے۔ تو تفہیم القرآن میں یہ بات ہے کہ وہ چٹان اب تک جزیرہ نمائے سینا میں موجود ہے، سیاح یعنی کہ سیر کرنے والے دیکھتے بھی ہیں، چشموں کے شغاف اس میں اب بھی پائے جاتے ہیں۔ 12 چشموں میں یہ مصلحت تھی کہ 12 یعنی کہ جس طرح کہ میں پہلے بتلا چکا ہوں۔ تو یہاں بعض منکرین معجزات نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ویسے ہی کوئی اس کی تعویل کی ہے، تو ان لوگوں کا رد ہوتا ہے اس سے۔ اور اس کے آگے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، رب سے
یخرج لنا کہ وہ نکالے ہمارے لیے مما ان چیزوں میں سے تنبت الارض جو اگاتی ہے زمین من بقلھا اپنی ترکاریوں میں سے وکثائھا اور ککڑیاں وفومھا اور گندم وعدسھا اور مسر وبصلھا اور پیاز قال تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو الذی اس چیز کو ہوا ادنا جو ادنا ہے بالذی اس چیز کے مقابلے میں ہوا خیر جو بہتر ہے اہبطوا مصرا تم اترو کسی شہر میں فإن لکم تو بے شک تمہارے لیے ما وہ ہے سألتم جس یعنی کہ تمہارے لیے وہی ہے جس کا تم نے سوال کیا ہے وَأُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت والمسکنہ اور محتاجگی وَبَاءُوا بِغَضَبٍ پھر وہ لوٹے اللہ کے غصے کے ساتھ ذالک یہ اس لیے ہوا کہ بے شک وہ کانوا یکفرون وہ کفر کرتے تھے بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر الحق بغیر حق کے ذالک یہ اس سبب سے تھا عصوا انہوں نے نافرمانی کی وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا یا موسیٰ علیہ السلام لن نصبر ہم ہرگز نہیں صبر کریں گے علی طعام واحد ایک ہی کھانا جو اللہ کی طرف سے آتا ہے تو فادع لنا ربک کیا آتا تھا من سلوا آتا تھا پکا پکایا کھانا آتا تھا لیکن وہ ایسے بیوقوف لوگ کہ انہوں نے کہا ہم نے ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے تو فادع لنا تو دعا کریں ہمارے لیے ربک اپنے رب سے یخرج وہ نکالے لنا ہمارے لیے مما اس میں سے تنبت الارض جو اگاتی ہے زمین من بقلھا اپنی ترکاریاں وکثائھا اپنی ککڑیاں وفومھا اور گندم وعدسھا اور مسل وبصلھا اور پیاز قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون کیا تم بدلنے میں لینا چاہتے ہو الذی اس چیز کو ہوا ادنا جو ادنا ہے بالذی اس چیز کے مقابلے میں ہوا خیر جو بہتر ہے اہبطوا مصرا تم اترو کسی شہر میں فإن لکم ما سألتم تو بے شک تمہارے لیے وہ ہے کہ جس کا تم نے سوال کیا ہے وَغُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت والمسکن اور محتاجی وباءوا اور وہ لوٹے بغضب من اللہ اللہ کے غضب کے ساتھ ذالک یہ بأنہم اس لیے تھا کانوا یکفرون کہ وہ کفر کرتے تھے بآیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ ویقتلون النبیین اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر الحق بغیر حق کے ذالک یہ اس سبب سے تھا عصوا جو انہوں نے نافرمانی کی وکانوا یعتدون اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے تو اب خلاصہ بات کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے بنی اسرائیلیوں کے لیے آسمان سے من سلوا آتا تھا پرندوں کا گوشت صحرا کی فطری خورد چیزیں آتی تھیں اللہ کی خاص نعمت تھی اور پھر انہیں آزادی تھی اور انہیں کہا گیا تھا آپ بس جہاد کریں علم حاصل کریں کھانے پینے کی آپ کو کوئی ذمہ داری نہیں تو کیونکہ اس کے علاوہ کھیتی باڑی میں مشغول ہونا عبادت سے دوری تھی لیکن یہ ایسی گندی قوم انہوں نے کہا نہیں ہمیں انہی چیزوں کی ضرورت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ تم نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ہلاکت میں تو بات یہاں یہ چل رہی ہے کہ ان پر محتاجگی اور یہ سب سے پہلے انہوں نے یہ چیزیں مانگی تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں سے جو چیز آتی تھی وہ بند کر دی گئی اور پھر ان پر ذلت اور محتاجگی کا کیا مطلب یعنی کہ انہوں نے بڑے بڑے انبیاء جو ہیں ان کو شہید کیا ہے تو اس لیے اللہ نے ان کو ذلت میں ڈال دیا تو آج بھی یہ خطاب ہم کو بھی اگر آج بھی ہم بھی صرف اور صرف کھیتی باڑی کے پیچھے لگتے ہوئے جہاد کو چھوڑیں گے اور باقی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کریں گے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید تو یہی بات ثابت ہوتی ہے
کہ انہوں نے شکر نہیں کیا اللہ کے منصلوے پر، شاید اللہ کے منصلوے پر شکر نہ کرنے کی وجہ سے ان کو کتنا عذاب ہوا، اور پھر انہوں نے نافرمانیوں کی حد کر دی۔ تو یہاں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ نے جتنی نعمت جس کو جہاں رکھا ہوا ہے اس کو چاہیے کہ اس کے مطابق ہی وہ عمل کرتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انظروا الی من اسفل منکم ولا، یعنی کہ تم اگر زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو ان کو دیکھو جو تمہارے چھوٹے ہیں۔ تو یہاں جو نبیوں کے بارے میں مختار کل کی دلیل پیش کرتے ہیں ان کا بھی رد ہو رہا ہے، تو ایک نبی کی شان بھی بیان ہو رہی ہے، ان کا بھی رد ہو رہا ہے۔ وہ اس طرح کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا۔ تو یہاں ان لوگوں کا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ میں ان لوگوں کا رد ہو رہا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ نبی مختار کل ہوتے ہیں، ولی مختار کل ہوتے ہیں۔ جو مختار کل ہو، حاجت روا و مشکل کشا، وہ قتل نہیں ہونے دیتا، قتل نہیں اپنے آپ کو ہونے دے سکتا۔ تو یہاں انبیاء کو قتل کر دیا ان قوموں نے، تو اس سے ثابت یہ مسئلہ بھی ہوا کہ یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، انبیاء مختار کل نہیں ہوتے، اور اللہ کا غضب ان پر ذلت، محتاجگی، یہ چیزیں کیوں ڈالی جاتی ہیں۔ تو اللہ نے دوسری جگہ پہ یہ فرمایا ہے نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر شکر کرو گے تو اللہ زیادہ دے گا، نہیں کرو گے تو پھر آپ کو اس سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔